اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030042622778۔ اس پر وائس میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، آنریبل جسٹس محمد علی مظہر، آنریبل جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے اس کیس کو سنا۔ یہ کرمنل جو ہے وہ پلیٹ جو ہے اپیل ہے، جو سی پی ایل نے جو ہے یہ کرمنل ہے، اور اس کا نمبر ہے 806/2025، کرمنل پی ایل اے نمبر 806/2025۔ منان علی اس میں درخواست گزار ہے، ورسز ہے ریاست اسٹیٹ تھرو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب۔ آنریبل جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کیس کا فیصلہ لکھا ہے۔ یہ کرمنل پٹیشن اس آرڈر کے خلاف ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے 12/3/2025 کو کرمنل مسیلینس نمبر 78960B/2024 میں جاری کیا، جس میں درخواست داروں کو دی گئی عبوری ضمانت واپس لے لی گئی اور قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ یہ درخواست 53 دن کی تاخیر کے ساتھ دائر کی گئی۔ اس کی تاخیر کی معافی کے لیے درخواست کرمنل مسلینئس جو تھی نمبر 893/2025 بھی ساتھ دائر کی گئی۔ انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر اور درخواست میں جو وجہ دی گئی منظور کی جاتی ہے اور تاخیر کو معاف کیا جاتا ہے۔ مقدمے کے مطابق تمام درخواست گزار منان علی ولد لیاقت علی، احسان انصر ولد محمد انصر، مجید ریاض ولد محمد ریاض اور سید تسکین حیدر شاہ ولد سید تنویر حیدر شاہ کو ایف آئی آر نمبر 884 یعنی 884 مورخہ 23/10/2024 پولیس اسٹیشن صدر خاریان گجرات میں درج دفعات 324، 109، 148، 149، 337، 337، 337F5، 337L2، 337F1 اور 354 پی پی سی کے تحت نامزد کیا گیا۔ الزامات یہ ہیں کہ درخواست داروں نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر پستور اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر شاکی کو روکا، اس پر حملہ کیا۔ ہر ایک درخواست دار کے مختلف کردار اور الزامات ہیں جن میں گولی چلانا یا ڈنڈوں سے مارنا شامل ہے۔ پروسیکیوٹر کے گواہان نے اپنے بیان میں شوقی کی کہانی کی تائید کی۔ اس وقت خرم ایاد کی جانب سے بھی کراس ورژن درج ہوا جس میں وہ شوقی کے خلاف اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کے متعلق بیان دیتا ہے۔ درخواست داروں کے وکیل نے دلائل دی کہ ان کا کوئی سابقہ فوجداری ریکارڈ نہیں ہے، انہیں ذاتی دشمنی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کراس ورژن پہلے ہی درج ہے اور ہائی کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ مقدمہ مزید تحقیقات کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبوری ضمانت 16/12/2024 کو دی گئی تھی لیکن 12/3/2025 کو بغیر دلائل سنے واپس لے لی گئی، جو کہ درخواست داروں کے لیے ظلم ہے۔ ڈی پی جی پنجاب اور اے ایس آئی رشید بلال نے ضمانت کی مخالفت کی لیکن کراس ورژن کے وجود کو تسلیم کیا۔ شوقی نے بھی مخالفت کی لیکن کراس ورژن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ سماعت کے دوران یہ واضح ہوا کہ واقعہ 23/10/2024 کو دوپہر 2 بجے پیش آیا اور ایف آئی آر اسی دن 4:20 شام درج ہوئی اور کراس ورژن بھی اسی وقت ریکارڈ ہوا۔ کراس ورژن کی وجہ سے یہ واضح نہیں کہ اصل میں کس نے حملہ کیا اور کس نے دفاع کیا، اس لیے مقدمے کی مزید تحقیقات ضروری ہیں اور بغیر شواہد کے جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کہا کہ مزید تحقیقات کے لیے مقدمے کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ابتدائی شواہد کے مطابق شبہ پیدا ہو سکے۔ ضمانت کے مرحلے پر تفصیلی شواہد کی گہری جانچ نہیں کی جا سکتی۔ مقدمے کا مقصد ملزم کو سزا دینا نہیں بلکہ مقدمے کا سامنا کرانا ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ چالان پہلے ہی ٹرائل کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ نتیجتاً یہ کرمنل پٹیشن اپیل میں تبدیل کی جاتی ہے اور منظور کی جاتی ہے۔ درخواست داروں کو 20/6/2025 کی عبوری قبل از گرفتاری ضمانت پر جاری رکھنا منظور ہے۔ ٹرائل کورٹ سے توقع کی جاتی ہے کہ مقدمہ جلد نمٹایا جائے۔ اگر ضمانت کا ناجائز استعمال ہوا یا ملزمان نے تعاون نہ کیا تو پروسیکیوٹر ضمانت منسوخی کی درخواست دے سکتے ہیں
آرڈر میں کی گئی تشریحات عارضی اور ٹرائل کے دوران کسی فریق کے مقدمے پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو جناب یہ ایک کیس تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کرمنل کیس تھا، اس میں ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، لیکن پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب چلان پیش ہو چکا ہے، کراس ورژن بھی آ چکا ہے، اس لیے جو ہے ان کو بیل دے، اور ان کو بیل دے دی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔